السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین کیجیے اگر ایک دفعہ آپ لوگوں نے گھر بنا لی تو ریسٹورنٹ جا کے بھی کوئی کھا بھی لے گا تو تعریف آپ کی ہی کرے گا کہ نہیں جی، جو گھر کھائی تھی وہ زیادہ مزے کی تھی۔ جی ہاں، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شاشلک اور فرائیڈ رائس کی ریسپی۔ تو چلیے آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں میں نے کوکنگ آئل لیا ہے جی 3 ٹیبل سپونز، اور چکن بون لیس بریسٹ کا لیا ہے کیوبس میں کٹا ہوا 750 گرامز۔ دوستو فلیم آن نہیں کرنا ابھی ہم تمام انگریڈینٹس کو پورا کریں گے پھر فلیم کی طرف جائیں گے۔ جی ادرک لہسن کا پیسٹ ہے جی 1 ٹیبل سپون، سویا سوس لیں گے 4 ٹیبل سپون۔ میرے پاس سپون اس ٹائم چھوٹا ہے تو 4 ٹیبل سپون ہی لینا ہے۔ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ جا تو زیادہ رہا ہے اور کیا ہے 4 ٹیبل سپون رہے ہیں تو 4 ٹیبل سپون ہی لینا ہے۔ جی اب اس میں شامل کروں گی وائٹ وینیگر، مطلب کہ سرکہ، سیب کا سرکہ بھی ہوتا ہے جس کو ایپل سائڈر وینیگر بولتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ سفید سرکہ یہ لیا ہے جی میں نے 1.5 ٹیبل سپون، اور 1.5 ٹی اسپون یہاں پر میں نے بلیک پیپر لی ہے پاؤڈر میں۔ اب اس میں ڈالوں گی سالٹ، آپ لوگوں نے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لینا ہے۔ میں نے یہاں پر 1 ٹی اسپون لیا ہے، اور پیپریکا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون۔ نمک کا استعمال اس ریسپی میں بہت کم کریں گے کیونکہ ساسز جاتی ہیں، ساسز میں بھی نمک ہوتا ہے۔ شوگر لیں گے جی 2 ٹی اسپون۔ اب ہاٹ چلی سوس لیں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون۔ سفید مرچ کا پاؤڈر لیں گے جی 1/2 ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون۔ اسپائسز بھی اپنے فلیور کے اکارڈنگ، اگر آپ زیادہ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اسپائسز کو بڑھا سکتے ہیں، اگر کم اسپائسی پسند کرتے ہیں تو کم کر لیں۔ جی یہاں پر اب اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے اب میں نے کر دیا جی فلیم آن، اب اس کو میں پکنے دوں گی۔ جی دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کوک ہونا شروع ہو چکا ہے، اور میں اس کو ایک دفعہ مکس کروں گی۔ مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ٹماٹو کا پیسٹ ہے، ٹماٹروں کا پیسٹ ہے جو کہ میں نے 3 بڑے سائز کے ٹماٹر لیے، ان کو پیل آف کر لیا اور ان کا پیسٹ بنا لیا۔ پیل آف کرنا ضروری ہے، اس کو ہم چھلکے سمیت گرائنڈ نہیں کریں گے۔ اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے، مکس کر کے اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ایک سوس تیار کریں گے۔ اور وہ سوس کیسے تیار ہوگی جو اس کے اندر ہی ہم نے ڈالنی ہے، تو آئیں ان کی طرف چلتے ہیں، ان انگریڈینٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہاں پر میں نے لی ہے ٹماٹو کیچپ 3 ٹیبل سپون، سمپل والی، اس میں وہ چلی گارلک نہیں ہے، سمپل والی لیے۔ اس میں لے لوں گی ساتھ میں سرکہ 1.5 ٹیبل سپون۔ دوستو ریسپی کو اینڈ تک فالو کیجیے گا، تھوڑی سی لینتھی ہے پر امید پوری ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئے گی۔ یہاں پر اب ہاٹ سوس لوں گی میں 2.5 ٹی اسپون، جی سویا سوس لیں گے 2 ٹیبل سپون۔ آپ یقین کریں ہم لوگ یہ ریسٹورنٹ جاتے ہیں، اسپیشلی یہ ڈش آرڈر کی جاتی تھی، لیکن جب سے گھر بننا شروع ہوئی ہے اب ریسٹورنٹ جا کے کھا بھی لینا تو وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ جی نہیں، جو گھر بنتی ہے نا وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ گھر یہاں پر اب چینی ڈال رہی ہوں میں 2 ٹی اسپون۔ گھر والی اتنی مزے کی اس لیے لگتی ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت صاف ستھرے طریقے سے بنایا ہے۔ سفید مرچ ہے جی 1/2 ٹی اسپون، اور 1/2 ٹی اسپون ہی بلیک پیپر ہے۔ نمک اور نہیں جائے گا، نمک میں نے آپ کو بتا دیا ساسز میں پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہے جی چلی فلیکس کا، اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم نے اپنا جو شاشلک تیار کر رہے ہیں اس میں شامل کر دیں گے۔ تو بعد میں کر رہی تھی کہ وہ پھر سب لوگوں کو وہاں پہ جب کھانے کے بعد یہ فیل ہوتا ہے نا، نہیں جی جو گھر کھائی تھی نا وہی مزے کی تھی، تو وہ انسان کے جیسے نا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اچھا میرے ہاتھ کی ریسپی اتنی مزے کی بنی تھی کہ وہ جب ریسٹورنٹ کی کھائی تو اچھی نہیں لگی۔ تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور بنائیے گا۔
اور اگر آپ کے گھر والے آپ کی تعریف نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نا تعریف نہ کرے تو پیسے واپس، وہ والا کام ہوگا۔ تو جی یہ سوس کو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو میں 1 سے 2 منٹ کے لیے پکاؤں گی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوس بھی ڈل گئی ہے تمام، مطلب کہ کلر ابھی ریسٹورنٹ جیسا نہیں آیا، تو وہ کیسے آئے گا وہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ جی اچھے سے مکس کر کے میں آپ کو اس کی تھکنس دکھاتی ہوں کہ یہ کس پوائنٹ پہ اس کی تھکنس آ جائے گی سوسز ڈالنے کے بعد۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو چکن ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے۔ یہ اتنا گلا ہونا چاہیے کہ ہم توڑیں تو یہ ٹوٹ جائے، لیکن بہت زیادہ سافٹ نہ ہو، کیونکہ ابھی ہم نے اس میں ویجیٹیبلس ڈالنی ہیں اور ایک سلری تیار کر کے ڈالنی ہے، تو اس لیے چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کلر بالکل ریسٹورنٹ جیسا کیسا بنے گا۔ 1 چٹکی آپ نے ریڈ کلر لینا ہے، ریڈ فوڈ کلر، اس کو شامل کر کے مکس کر دینا ہے، تو یہ کلر سیم ٹو سیم ریسٹورنٹ جیسا آ جائے گا۔ اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور ویجیٹیبلس کو ایڈ کرتے ہیں۔ ویجیٹیبلس میں نے کیوبس میں کاٹی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کیوبس نہیں ہیں، میڈیم کیوبس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا بڑا سائز بھی اس سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 2 میڈیم کیپسیکمز لی ہیں، ان کو میں نے شامل ڈال دیا ہے۔ اچھا ویجیٹیبلز اس ترتیب سے ہی جائیں گی جس ترتیب سے وہ جلدی سافٹ ہو جاتی ہیں۔ شملہ تھوڑی لیٹ سافٹ ہوتی ہے، اس کو 1-2 چکر دینے کے بعد ہم انین جو میڈیم لیے ہوئے ہیں، یہ 2 میڈیم جو میں نے کاٹے ہوئے ہیں کیوبس میں، ان کو شامل کر دیں گے۔ اور آپ کو پلیٹ میں میرے ٹماٹر بھی نظر آ رہے ہوں گے، وہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں، ان کو جیسے اسٹیم ملتی ہے وہ فوری سافٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو ہم اینڈ پہ ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے ایک بڑا ٹماٹر لیا ہے جس کو میں نے کیوبس میں کاٹ لیا ہے، اس کا کیوب آپ بڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو پیل آف نہیں کریں گے۔ اب ہم کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس، اور لک دیکھ رہے ہیں ریسٹورنٹ جیسی آ رہی نا نظر؟ تو چلیں اب سلری تیار کر لیتے ہیں۔ 1/2 گلاس یہاں پر میں نے لیا ہے پانی کا، اور 2.5 ٹیبل اسپون یا 2 ٹیبل اسپون کہہ لیں آپ، اس کے قریب میں نے لیا ہے جی کارن فلور، اور اس کی کر لیا میں نے سلری تیار۔ اب میں اس کو گریجولی ڈالنا ہے، ایک دم سے نہیں ڈال دینا۔ واو کیا کلر ہے، کیا خوبصورتی ہے، اور خوشبو کا تو آپ پوچھیے نہیں۔ تو جی اب اس میں ہم سلری ڈالیں گے، فل فلیم پہ گریجولی ڈالیں گے، اس کو مکس کریں گے، جتنی تھکنس آپ کو چاہیے ہو اس پوائنٹ تک ہم اس کو ایڈ کریں گے۔ مجھے تو بس اتنا ہی انف ہے جتنی میں نے ڈال لی ہے، کیونکہ میں بناتی رہتی ہوں نا، اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ جی زبردستی کا اس کو 2 منٹ کا دم دیں گے، پھر میں اتار لوں گی۔ اور یہاں پر میں اب آپ کے ساتھ جو آ گئی ہوں یہ بتانے لگی ہوں فرائیڈ رائس کی ریسپی۔ یہاں پر میں نے لیے ہیں 2 انڈے، اس میں 1 چٹکی زردہ کلر یعنی کہ لیمن کلر وہ ایڈ کر دوں گی۔ 1/2 ٹی اسپون ہے جی بلیک پیپر، اور 1/2 ٹی اسپون ہی اس میں جائے گا سالٹ۔ اچھا جی اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ زردہ کلر اچھے سے پورے ایگ میں مکس ہو جائے۔ یہاں پر پین میں نے تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب آئل لیا ہے، کوکنگ آئل، اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے۔ گرم کرنے کے بعد میں اس میں ایگ ڈالوں گی، لیکن ساتھ ہی اس کو میں ہلاتی جاؤں گی، کیونکہ مجھے جو ایگ ہے نا وہ چاہیے کرمبلز میں، مینس کہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں چاہیے، اس لیے اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ خود بخود چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیسز اس کے خود بخود ہو چکے ہیں، وہ صرف اسی ٹرک سے کہ اس کو ڈالتے ساتھ ہلاتے گئے ہم۔ یہاں پر میں نے دوبارہ سے آئل لیا ہے پین میں، تو میں اب ویجیٹیبلس کو سوٹے کرنے لگی ہوں۔ گاجر ہے جی 1 کپ، چھوٹی چھوٹی کیوبس میں کاٹی ہوئی ہے میں نے، باریک کیوبس میں، جو کہ گل جائے اچھے سے، ہارڈ نہ رہے۔ گاجر کے بعد اب اس میں ڈالوں گی کیپسیکم ہے 1/2 کپ، یہ بھی باریک کیوبس میں کٹی ہوئی ہے۔ اچھا دوستوں رائس کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا، بوائل کرتے وقت میں نے ان میں گرین چلیز اور نمک، جیسے ان 2 چیزوں کا استعمال کیا ہوا ہے۔
उसको 70 to 75% तक गला के मैंने छान लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 1 कप बंद गोभी बारीक बारीक कटी हुई डाल दी है और इसको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए सौटे करेंगे और शामिल कर देंगे हाफ़ कप हरा प्याज जो जस्ट नीचे से जो उसकी ग्रीन वाला पार्ट होता है वो लेंगे, ऊपर वाइट पार्ट हमने यूज़ नहीं करना। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करके जो हमने एग फ्राई किया था उसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो मैं आपके साथ इस टाइम 2 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। एक तो शाशलिक है, उसके साथ भी फ्राइड राइस चलते हैं, लेकिन अगर यही फ्राइड राइस, हम इसको एग फ्राइड राइस भी बोलते हैं, अगर यही राइस भी हम किसी भी डिश के साथ बनाना चाहें तो ये बहुत ज़बरदस्त है, सिंपल भी बहुत मज़े की। जी, मैंने वेजिटेबल्स को एक प्लेट में निकाल लिया। जैसे कि पालक, शादियों पे जाएं तो पालक के साथ ये फ्राइड राइस जो होते हैं उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड किया होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी है, हम चिकन भी थोड़ा सा ऐड कर लें तो ये बिल्कुल वही राइस बन जाते हैं। जी, यहाँ पर मैंने एक बर्तन में बॉयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब बॉयल्ड राइस हैं जो मैंने लिए हैं हाफ़ kg। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, आपको कितने राइस रिक्वायर्ड है, आप उतना ही बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ राइस जो हैं वो बर्तन में डाल दिए हैं और अब मैं एक लेयर लगाऊंगी जो मैंने वेजिटेबल्स सॉटे की थी वो, इसकी एक लेयर लगा देंगे। अगर आप चाहें तो जर्दा कलर थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो भी डाल सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है, डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी। अब बाकी के राइस डाल देंगे, डाल के लास्ट पे फिर वेजिटेबल्स की लेयर, और फिर जो एंड है वो हम करेंगे जी ब्लैक पेपर पे। ब्लैक पेपर जो लेंगे वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, ताकि क्योंकि राइस बिल्कुल लाइट से हैं, वेजिटेबल्स में भी आपने देखा मैंने कोई भी स्पाइस नहीं डाला। ये इसलिए लाइट रखते हैं राइस को क्योंकि शाशलिक सॉसेस वाला होता है, राइस लाइट होंगे तो ही बैलेंस होगा। इसको मैं तकरीबन 10 मिनट का दम दूंगी। वाह, क्या खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू है। वैसे भी सर्दियों के मौसम में ऐसे कोई खुशबू बिखरे तो बस कहते हैं ना जी, रोटी खोल दो ये वो वाला काम हो जाता है। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही देंगे, कोई फ़र्क नहीं रहेगा घर की डिश में और रेस्टोरेंट की डिश में। जी, यहाँ पर मैं राइस निकाल चुकी हूँ और शाशलिक निकाल रही हूँ रिच ग्रेवी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।